بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ سورۃ الحج آیت نمبر 17 سے کریں گے۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحج کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 17 سے، اور اپ کمنگ آج جو ہم آیتیں کریں گے اس میں کس طرح حج کے مناسک آئیں گے کچھ، اینڈ کلینلینس کے بارے میں آئیں گا کہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اور جو کلینلینس کے بارے میں آئیں گا اس میں یہ بھی ہے کہ شرک سے تردید کرنا ہے، کیونکہ توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر جب سٹارٹنگ جب آیت نمبر 17 سے ہم کریں گے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیفرنٹ سیکٹس ہے، پھر اس کے بعد فطرت پہ کیا ہے، اسلام پہ سب فطرت پہ ہے، اینڈ آلسو ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے تھے اور وہ دعا قبول ہو گئی، آج دور دور سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے، آپ کی دعا کا اثر ہے۔ اینڈ آلسو انشاءاللہ ہم جب آگے جو لرن کریں گے اس میں سے بہت سارے چیزیں ہیں، اسپیشلی مناسک آف حج میں۔ آیت نمبر 17، بے شک جو مومن ہے اور جو یہودی ہے اور جو ستارہ پرست ہے اور جو نصارہ ہے اور جو مجوسی ہے اور جو مشرک ہے، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس آتے ہیں نا، اللہ کلی شہید، یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خبر ہے، مطلب ہی از اویئر آف ایوری تھنگ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہم تفسیر جس میں سے ریفر کر رہے ہیں ابن کثیر ہے، اور ڈفرینٹ تفاسیر بھی مینشن کیے جائیں گے اس میں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 17 سے بتایا جا رہا ہے، مخاطب ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس۔ اب اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو صابئین ہے، جو نصارہ ہے، مجوسی ہے، والذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرتے۔ شرک کس کو بولتے ہیں؟ جو بسائڈس اللہ جس سے مانگتے۔ تو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹرولی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جج کریں گے آن دا ڈے آف قیامہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ وٹنس ہے۔ اب کیا ہوگا، اللہ ول جج بٹوین دا سیکٹس، جو ڈفرینٹ سیکٹس ہے آن دا ڈے آف ریزریکشن میں اللہ تعالیٰ اس میں جج کریں گے۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا بلیورس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، اینڈ آلسو جیوز اینڈ سیبینس اینڈ سو آن۔ اور اسی طرح کا دیکھیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ہی ریفرنسز آتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آلریڈی اس طرح سے ہم آلریڈی یہ موضوع سے گزر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ پیپل کیسے ڈفر ہوتے، جو کرسچنس ہے، مجوس ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی ورشپ کرتے، تو ان کے ساتھ پورا جسٹس ہوگا۔ مطلب اس دنیا میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے بھیجے اور 23 ایئرس میں قرآن ریویل کرے۔ تو یہاں پر حجت تمام ہو گئی،
اس کے بعد بھی اگر جو سنیں گے نہیں اور بیک اینڈ فورتھ کیا رہیں گا پس منظر، لائک مشرکین مکہ کو بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از رانگ. اینڈ آلسو ہیئر آیت نمبر 18 میں علم ترا ان اللہ یسجد. اب یہاں پر سجدے کی بات ہو رہی کہ جو پروسٹریشن سجدہ بولتے ہیں نا، تو جو زمین، آسمان، شمس ہے، قمر ہے، چاند ہے، سورج ہے، اللہ تعالیٰ ایکسکلوسیولی ورڈ بائی ورڈ مینشن کر کے کیوں بتائے، اس میں بتایا جا رہا کہ ان لوگ سب اللہ تعالیٰ کے مطلب سبمسو ہیں ان لوگ. تو ہم انسان بھی سبمسو رہنا چاہیے، کیونکہ کائنات کی قرآن میں دو چیزیں آتے، ایک تو کائنات کی نشانیاں آتے اور دوسری چیزیں کیا رہتے، ایک کونی اور ایک شرعی. تو کائنات کی نشانیوں سے بھی ہم سیکھتے اور اس کے قرآن کی آیتوں سے بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ادر دین اللہ پوچھتے، تو ایون وہ چیز جس کو ان لوگ پوچھ رہے ہیں وہ بھی تو اب اللہ کی سبمسو ہے، پھر ان لوگ اس کو کیوں اپنی ڈیئٹی بنا لیے، اس کو کیوں گاڈ بنا لیے. تو ویسا اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ مینشن کرنے کا دیٹ از دا مین ریزن ہیئر کہ تم لوگ ان کو کیوں بنا لیے، اس کو ڈیئٹی کیوں بنا لیے، دیٹ از دا تھنگ مینشن اوور ہیئر. تو اب یہاں پر بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، چاہے توہن یا کرہن، ولنگلی کرو ان ولنگلی کرو، سب سجدہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر جب بتایا جا رہی کہ کیا تم آبزرو نہیں کر رہے ہیں کہ جو شیڈو بولتے ہیں نا، شیڈو بھی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48 میں بھی بتائے کہ کس طرح شیڈو بھی، ذل جو بولتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتا، انکلائن ٹو رائٹ ٹو لیفٹ، تو وہ بھی سجدہ کر رہا. تو کتنا یہ ایک سبمسونیس ہے. دیکھیے ایک سجدے کی جو کیفیت رہتی نا، اور اللہ کے لیے جب ہم سجدہ کرتے، وہ پروسٹریشن کا ایک پوزیشن ایسا رہتا ہے کمپلیٹلی سبمٹنگ آور سیلفس. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو کر دیتا ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پر ایوری تھنگ مینشن کی گیا، جیسے میں نے کہا کہ علم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، سماوات کے بارے میں بات ہوئی، ومن فی الارض، پھر زمین کے بارے میں، شمس کے بارے میں، والقمر، چاند، سورج، ونجوم. تو یہ کیا ہے، لوگ کیا کرتے، سورج کی پوجا کرتے، چاند کی پوجا کرتے، اور ستاروں کی پوجا کرتے. تو ایکسکلوسیولی مینشن کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تو میرے سبمسو ہے. والجبال والشجر، لوگ نا ایون ٹریز کی بھی پوجا کرتے. سو ایوری تھنگ از مینشن اوور ہیئر. اور وہ دواب، مطلب یہاں پر جو ایون کرالنگ کریچرس ہے یا کون سے بھی اینیملس ہے، ایوری تھنگ از مینشن اوور ہیئر. پھر ایکسکلوسیولی من ناس بھی بتائے، لوگوں میں سے، وکثیرم. اور پھر اگر یہ نہیں کر رہے جو، اس کے لیے ان کے پنشمنٹ جسٹیفائڈ ہو جائیں گی، اور ان کے لیے کیا رہیں گا، ڈسگریس رہیں گا، اور ان کو کوئی بھی آنر نہیں کریں گا، بلکہ یہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 18 میں. اور اس میں یہاں پر ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 37 کا، کہ سب پروسٹریٹ کرتے، چاند، سورج، اور سب سبمسو ہے، اور بول رہے ہیں کون ہے، للہ الذی خلقہن لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورہ نمبر 41 آیت نمبر 37 میں بتا رہے ہیں کہ تم جو چاند اور سورج میرے کو سجدہ کرتے، اور یہ میں کریٹ کرا سو ہوں، میں کریٹر ہوں. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. یہ سارے چیزیں کیا ہے، کریشن ہے. لیکن چاہے سائنٹسٹ ہو یا کتنے بھی انوینشنز کر لو، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کریشن اور کریٹر میں کیا فرق ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا کہ سن کہاں پر جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو پھر وہ بتاتے، وہ جاتا، اٹ گوز اینڈ سیٹس
وہ جا کے سیٹ ہوتا اور کیا کرتا، عرش کے سائے میں وہ سجدہ کرتا اور ویٹ کرتے رہتا جب اس کو بولتے ارجی تم جاؤ بولے تو جب وہ جاتا واپس. اور پھر دوسرے مفہوم میں بھی آتا کہ ایون جبال ہے، شجر ہے، کتنے سبمسو ہے یہ سب چیزاں. تو ہم بھی اللہ کے سبمسو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم جھک جانا چاہیے، جو ہم کو حکم دیے وہ کرنا چاہیے ہم، اور حکم سے ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور پھر یہاں پر کیوں بتا رہا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ سبمٹنگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کیا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سبمٹ کر رہے ہیں فری ول سے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہوگا، وَكَثِيرٌ حق علیہ العذاب. اب جو سبمسو نہیں ہے، اب آپ سوچئے یہ سجدہ کرنا ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اور وہ بھی کائنات کے مالک کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، کوئی آرڈنری یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے. اور سجدہ کیا ہے کہ ایک اپنے آپ کی سبمسونیس ہے. جو نہیں کر رہے ان کے لیے کیا ہے، وہ ان کے اندر سٹبننس ہے، ایروگنٹ ہے ان کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَن يُحِنَّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. تو جو بھی اللہ کے ڈسگریس کر رہے ہیں، کوئی آنر نہیں کر سکتے اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کرنے والا ہے. پھر آگے حدیثوں میں آتا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب سن آف ایڈم مطلب یہ ریسائٹ کرتے نا آیتیں، اور سمجھے کہ جو سجدہ کرتے، تو یہ والی پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ دس آیا نمبر 18 سورۃ الحج جو کر رہے ہیں، یہ آیا مینشن کر کے بتاتے کہ جب سجدہ کرے تو وہ شیطان رو کے اپنے آپ کو بولتا کہ یا ویلہ، مطلب ہلاکت ہے میرے لیے، میں ڈومڈ ہو گیا، وہ ہلاکت ہے میرے لیے بول رہا. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو حکم دیے تھے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور جب انسانوں کو حکم دیا جا رہا وہ سجدہ کیے، جیسا آدم علیہ السلام کی مثال ہے، ویسے ہی کائنات کی چیزوں کی مثال ہے. سو وی شوڈ بی سبمسو. ہمارے اندر کیا ہے، ایک فطرت میں کیا ہے، سبمسونیس ہے. اللہ تعالیٰ کو سبمسونیس، ہمبلنس پسند ہے. اور جیسے جیسے ہی ہمارے اندر علم آتا، علم کا پری ریکویزٹ کیا ہے، عمل کرنا ہے. ناٹ لائک بیکمنگ ایروگنٹ. ایروگنس کیا ہوتا، توڑ دیتا آپ کو جب آپ سجدہ نہیں کر رہے. اینڈ سائنٹیفکلی اٹ ہیز بین پروفڈ کہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ اپنے ریفلیکشنز میں جو سجدہ کرتے نا تو اپنی باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی اور ہمبلنس رہتی اپنے اندر، بیکاز دیٹ از دا پوزیشن وی اونلی گیو ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ہیو یو ایور سین، جیسے کہ کوئی گیم ہے یا کوئی چیز ہے، آپ دیکھیے دے ول ڈو سجدہ شکر، ان کے فطرت میں ہے، ایون دو دے آر ناٹ آن توحید، بٹ دیٹ از دا سبمسونیس. اور پھر بتاتے کہ یہ جو سورۃ الحج ہے اس میں 2 سجدے ہیں، جیسے کہ انٹروڈکشن میں لاسٹ ویک آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا ہے سسٹر نے کہ 2 سجدے ہیں اس میں. تو سجدے کی اہمیت ہے. اور یہاں پر جب ابلیس سجدہ نہیں کیا، اینڈ سیم تھنگ وین وی ڈو نماز، اور ہم نماز میں مسٹیک کرتے، مسٹیک کرے تو پھر کیا کرتے، سجدے سہو، وی ڈو 2 سجداس ریکٹیفائی کرنے اپنی مسٹیک، تو تب بھی شیطان بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا. اچھا، آیت نمبر 19 میں اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ 2 جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. دس از ویری اسکیری آیا. جو آیا نمبر 19 ہے، ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا، یہ جو 2 اوپوننٹس ہیں ان لوگ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. خصمانی مینس 2 people are disputing each other. فی ربہم، رب کے بارے میں ڈسپیوٹ کر رہے، جھگڑا کر رہے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ کیا کرے، کفر کرے، اللہ کا انکار کرے ان لوگ. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قطیت. یہ کیا ہے قطیت، عطا کرنا ہے. قطیت اٹس لائک اے سپرلیٹو ڈگری، ان کے لیے کٹ کیے جائے. کیا چیز کٹ کرے ان کے لیے، لہم ثیاب من النار،
مطلب آگ کے کپڑے ان کے لیے کٹ کرے گئے. جسٹ امیجن دس از سو اسکیری کہ آگ کے کپڑے. آپ کبھی دیکھیں وین یو گیو دا میجرمنٹ ٹیلرڈ اینڈ یو نو ہاؤ دے ٹیک دا میجرمنٹ اینڈ دے اسٹچ اٹ دے سیو اٹ. تو بتا رہے ہیں کہ آگ کے کپڑے کٹ ہوئے ان کے من الناری یصب من فوق رؤوسہم حمیم. اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کے ہیڈ پہ رؤوس راس کی جمع ہے ان کے سر پہ حمیم مطلب بوائلنگ واٹر. کبھی غلطی سے بھی ہم کچن میں اگر ہاتھ لگا دیے کبھی ہاٹ واٹر کا اپن آن کرتے نا تو ہاؤ ہاٹ اٹ از. کبھی نا چھالا بھی آ جاتا رائٹ اور اسکن برن ہو جاتا. تو جسٹ امیجن کہ ان کو بوائلنگ ہاٹ واٹر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. بٹ واٹ واز دا ریزن فار اٹ؟ جسٹ لک ایٹ دا آیا نمبر 19 میں دیکھیے آپ ریزن کیا ہے ان کا. کیونکہ انکار کرے کفرو اس لیے ان کو آگ کے لباس پہنائے جا رہے ہیں. لیکن لیٹر آن آگے ہم دیکھیں گے آیتوں میں جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پیپل آف جنہ کو کیسے کپڑے دے رہے ہیں. دین وی ول کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ دیٹ ٹائم. اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ آیت نمبر 20 میں کہ اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی. تو کیا ہوگا؟ یسحرو بھی ما فی بطونہم والجلود. بطون کیا ہے؟ یہ جو پیٹ کا سکن ہے نا اپن بطن جو بولتے ہیں. اور جلود کیا ہے؟ جلد. وی یوز دس ٹرم ان اردو آلسو. سو کیا ہوگا ان کے اوپر؟ بیلٹ ہو جائیں گے ان لوگ وینش اوے ہو جائیں گے. ان کے بیلیز میلٹ ہو جا رہے ہیں ان کے سکن بیلٹ ہو جا رہے ہیں. کبھی آپ نا کبھی چولہے کے قریب گئے اب سمجھو بوائلنگ ہاٹ واٹر ہو رہا. لٹرلی کئی لوگوں کو ایسے حادثے ہوئے. آئی ہرڈ دا ادر ڈے کہ بچوں کے اوپر کبھی ہم چائے پیتے رہتے نا اٹس ریئلی ہاٹ رہتی. اسپیشلی جو اپن کیٹل والی چائے پیتے بہت ہی اسٹیمی ہاٹ رہتی. تو وہ پانی بچوں پہ گرا غلطی سے ایکسیڈنٹلی تو برن ہو گیا پورے ان کا سکن آؤٹ ہو گیا. اللہ اکبر. کبھی ایسا سوچے بھی نا بٹ واقعی میں بہت ہی دکھ اور تکلیف ہوتا. تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں یہ جو ایک سکن ہے ان کا سکن آؤٹ ہو گیا. اینڈ واٹ ہیپن ان 21 میں بتا رہے ہیں جب وہ چاہیں گے کہ اس کی تکلیف سے نکل جائیں تو پھر اس پہ لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اینڈ لک ایٹ دا ورڈنگز آف دا قرآن. تو یہاں پر بول رہے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اینڈ آلسو ہیئر مینشن کہ پہلے تو ان کو جل رہے اس کے بعد کیا ہو رہا کہ کلما ارادو اب بولتے ہیں نا ارادہ کر رہے انہوں ان یخرجو نکلنے خرجہ سے ہے منہا من غم اعید فیہا وذوق العذاب الحریق. بول رہے اعید جاؤ پیچھے ڈھکل دے رہے جاؤ تم چلے جاؤ. ذوقو کیا ہے؟ ذوق سے ہے. کبھی آپ دیکھیں زبان پہ ٹیسٹ کرے تو کیسا ہوتا؟ ٹیسٹ ہوتا نا اپنے کو عذاب الحریق برننگ فائر ٹیسٹ کرو بول رہے ہیں. تو اب کتنی وعید ہے کتنا زیادہ ڈراوا ہے. we'll look at this آیا in detail. آیا نمبر 19 onwards. حاذانی خصمان اختصموا فی ربہم کیا ہے؟ دو اوپوننٹس ہیں وہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں. تو ڈفرینٹ مفسر یہی بیان کر رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاذانی خصمانی جو لڑ رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں یہ بات سے کیا ہوا ان کو یہ ڈس بلیو کرنے سے ڈسپیوٹ کرنے سے ان کو یہ پنشمنٹ مل رہی. اور اس میں بتایا جا رہا کہ ویو آف مجاہد ہے اس میں وہ بتاتے کہ جو ڈس بلیورز اور بلیورز تھے ان کے اندر کیا تھا سٹوری آف بدر کے بارے میں بتائے اور دوسرے انسیڈنٹس کے بارے میں بتائے. تو جو اللہ کو ایک ماننا ہے لیکن ان لوگ نہیں مانے تو ڈس بلیورز کے لیے کیا ہوگا ان کا جو ڈس بلیونگ کی وجہ سے ایکسٹنگوش ہوں گی. جو ایمان لائے ان کے لیے تو اچھا ہے جو ایمان نے لائی ان کے لیے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے. اور پنشمنٹ آف ڈس بلیورز کا یہاں پر جیسا مینشن کیا گیا ہے آگے بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ان کا کیونکہ ایک چیز آپ کو بتائی گئی پھر بھی آپ نے مانے. اور یہاں پر بتاتے کہ جو گارمنٹس آف فائر بتا رہے ہیں اس میں سعید بن جبیر بتاتے یہ کاپر کے رہیں گے. اور یہ کاپر کیا رہتا ہاٹیسٹ آف تھنگس رہتا. جب ہیٹ کرتے نا اس کو سب سے زیادہ گرمی جیسا سائنس میں ہم لرن کریں نا کچھ چیزوں میں بہت زیادہ گرمی رہتی. اور یہ جو میلٹ ہو جانے کی بات ہو رہی
یہ کیا رہیں گا، یہ ہیٹ جو واٹر کا ٹیمپریچر ہے نا الٹیمیٹ ہیٹ پہ رہیں گا، الٹیمیٹ بہت ہی بوائلنگ. تو یہ بوائلنگ ہاٹ واٹر اور یہ جو اسکن برن آؤٹ اینڈ ساری چیزیں، اب اس کے بعد کیا ہوتا انسان کو ایک برداشت نہیں ہوتا. کبھی بھی ہیٹنگ کا بھی کیا ہوتا بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو گیا تو اپن ایک مینٹین ہو جاتا خود ہی. لیکن یہاں پر کیا ہے، ان لوگ چاہ رہے ہیں کہ ادھر سے نکل جانا، ان لوگ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن نہیں، ان کو ڈھکل دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ نہیں جاؤ، تم اب اسی میں رہو، کیونکہ یہ عذاب الحریق ہے. اور سورہ نمبر 32 آیت نمبر 20 میں بھی بتایا جاتا ہے کہ تم یہ ٹورمنٹ، یہ پنشمنٹ ٹیسٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ تم ڈینائی کرے. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. کذب، جھوٹ. کیا تھا جھوٹ ان کا؟ ڈینائی کرنا، اللہ کے باتوں کو ڈینائی کرنا. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیجے اور ایک بات کو کلیئر کٹ آپ کو سمجھائے لوگوں کو. یہ مشرکین مکہ غلط چیزوں پہ تھے. اینڈ آلسو یہاں پر اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، مطلب آپ آئے ایک دین کا پیغام کریکٹلی پہنچا دیے، تو اب اپنا کام ہے امت مسلمہ کا دوسروں تک بھی پیغام پہنچاؤ، نان مسلمس تک بھی. اینڈ ایز ویل ایز اگر دین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمس جو ہے اگر ان لوگ شرک کر رہے ہیں تو شرک کی تردید ہے، شرک کو ابینڈن کرنا ہے کمپلیٹلی. آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں گے اور موتی، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. بیوٹیفلی مینشن ان دا قرآن. قرآن میں ڈراوے ہے، خوشخبریاں ہیں، ڈراوے ہے اینڈ خوشخبریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں رکھے کیونکہ یہ ایک فطرت کے اس پہ بیسڈ ہے یہ کتاب، اور یہ سچی کتاب ہے، اور اس میں معلوم ہے کہ انسان کی کیسی فطرت ہے. جب ڈراوا ہوا ہم ڈر گئے، رائٹ؟ جب اب خوشخبری مل رہی ہم ہیپی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہم کو ایک کیا ہے، ایک ہوپ ہے، ایک فیئر ہے. تو ان اللہ یدخل الذین، اب کیا ہوگا کہ جو لوگ ٹرولی اللہ ان کو ایڈمٹ کریں گے، یدخلا دخلا سے ہے لیکن ان کی پری ریکوزٹ کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہوں ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. This is the key thing. Without this they won't be entering. یدخلو دخلا جو انٹر ہوئے، انٹری پاس کیا تھا؟ اب آج کل کیا ہے، پاس کوڈ پریس کرتے دین دے انٹر، رائٹ؟ تو یہ پاس کوڈ ہے آپ کا، یہ آپ کا ایک سیکیورٹی کارڈ ہے، ڈیجیٹل آپ کے پاس سمجھیے کہ کوئی کارڈ ہے، وہ آپ سواپ کر کے اندر جا رہے ہیں. تو آپ کو کارڈ کون سا سواپ کرنا ہے؟ آمنو عامل الصالحات کا. وہی کارڈ چلنے والا ہے وہاں پر جنت میں انٹر ہونے والے لوگوں کے لیے. جنات تجری، اب ان کے لیے کیا گارڈنس ہے، جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر. ہم خوش ہو جاتے ہیں نا، کتنے اچھا جنت میں کتنا اچھا ایڈان کر رہے ہیں ہم کو. بریسلیٹس آف گولڈ ہے، پرلس ہے، اینڈ بیوٹیفل گارمنٹس سلک کے. ہم سلک ایسا ٹچ کر کے لیتے ہیں نا، حریر بیوٹیفل سلک ہے. اور پھر آیت نمبر 24 میں بتایا جا رہا ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی ہے اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل حمد ہے. So this 23 and 24 تو ریوارڈ آف بلیورز کیا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں ایمان لائے عمل صالح کرے اس وجہ سے یہ کیا ہے، ان کو ایکسٹرا پرکس مل رہے ہیں. اور یہ پرکس کیوں مل رہے ہیں؟ ڈفرینٹ سورز کے ریفرنس دیکھتے ہیں اس میں. 76 سورہ میں 21 اور 22 آیت میں بتاتے ان کے گارمنٹس کیسے ہوں گے، گرین کلر کے ہوں گے، سندس کے ہوں گے، استبراق کے ہوں گے، اور ایڈان کریں گے ان کو بریسلیٹ سے، سلور سے. اور ان کے کیا ہوں گا، ان کے لیے ڈرنک پیور ڈرنک رہیں گا، اور ان کو کہا جائیں گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان
सायुकुम मशकूरा, एंड दे विल बी लाइक थैंकफुल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि ये सारे चीज़ें इन लोग कुछ अच्छा करके आए, अमल करके आए इन लोग। ऐसी ही खाली ये नहीं सोचे अच्छा काश मैं जन्नत जाऊं, काश मैं ऐसा, काश इज नॉट गोना हेल्प, लव काना विल नॉट हेल्प इन द हियर आफ्टर। तो इन लोगों के लिए इतना अच्छी तरीके से उनका वेलकम होगा। और आगे कुछ आयतों में बयान किया जाता है, आयत नंबर 23 सूरा नंबर 14 में बताते, उदखिलुल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सॉलिहात, तो दाखिल करो इनको जन्नत में और अमल साले करे नु, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीही फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुम फीहा सलामा। इनके पास यहाँ पर क्या है, ईमान के साथ अच्छे साले अमल करे, जन्नत में दाखिल करो, नहरें बह रही और उसमें वो हमेशा रहेंगे, उन परमानेंट रेजिडेंट रहेंगे। और फिर अल्लाह ताला उनको ग्रीटिंग क्या दे रहे हैं वहाँ पर, फीहा बिइज़्निहि रब्बिहिम, अल्लाह के इज़्न से, परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला से क्या मिल रहा, तहियतुहुम फीहा सलाम, उनको तहिया सलाम। अब सलाम में क्या है, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, ये पीस भी है और ये दुआ भी है। और फिर आगे सूरा नंबर 13 आयत नंबर 23 और 24 में भी बताते कि तुम इसमें हमेशा रहो और तुम्हारे लिए गेट्स ओपन होंगे। और क्यों इसमें की थिंग, मुझे ये वाली इसमें अच्छी बात लगी, क्यों की थिंग क्या है मालूम, बीमा सबर तुम फनियमा उक़बद्दार, क्योंकि तुम लोग सबर करें। तो सबर बहुत काम आने वाला है। लोग क्या करते दुनिया में, बोलते हाँ तुम बहुत वीक है, हर चीज़ तुम अल्लाह पे छोड़ देते, तुम सबर करें, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे वर्डिंग्स बोलते कि जिससे कि वो चाहते कि सबर छोड़ दो, काइंड ऑफ। सबर करना क्या है, बहुत हिम्मत का काम है। और हदीस का मफहूम है, जो बोलते ना फाइटिंग करना अखाड़े में, इट्स नॉट अ बिग डील, सबर करना इज़ अ बिग डील, लाइक यू नो, उसका मफहूम ये है। अच्छा, और फिर आगे भी बता रहे हैं, वयुल्कौना फीहा तहियतुम व सलाम, सूरा नंबर 25 आयत नंबर 75 में भी बता रहे हैं कि उनको ग्रीटिंग मिलेंगी, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, सलाम मिलेगा। वहुदु इला सिराती हमीद, और क्या है ये, दे आर गाइडेड टू द राइट पाथ, क्यों, हु इज़ वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस, सिरातुल हमीद, प्रेज वर्दी है। और फिर उसके बाद आगे बताते कि यहाँ पर जो आयत नंबर 24 में उनको पाकीज़ा बातों की हिदायत होगी और उनके ऐसे रास्तों की हिदायत होगी जो काबिल हम्द है। और हम भी चाहते ना, हम ये दर्स करना, अच्छी बात सुनना, पाकीज़ा बात सुनना, पाकीज़ा बात करना, क्यों? क्योंकि हम भी चाहते कि अच्छे इंस्पायर हो एंड हम हम्दो सना करें और गुड उसमें हम शामिल हो। एंड आया नंबर 25 सूरतुल हज कर रहे हैं, बिलाशुबा जो लोग काफिर हुए और अल्लाह के रास्ते से मस्जिद हराम से रोकते हैं, जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मुकर्रर किया है, बराबर है उसमें रहने वाले भी और बाहर से आने वाले भी, और जो इसमें दीन के खिलाफ हरकत कर गए तो उनको हम दर्दनाक अजाब चकाएंगे। अगेन यू मस्ट नोटिस, दर्दनाक अजाब चकाएंगे। नुज़िक़हु, ज़ौक़ का ये वर्ड्स डिफरेंट वे में यूज़ हुआ, बिकॉज यू नो जब हम मज़ा चखने की बात करते, लिटरली आपके अंदर का इंसान निकल के आता, लेकिन यू नो व्हेन यू गो थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल, तो आप क्या होता, बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते और बहुत ज़्यादा दिल से आप क्या करते, अल्लाह की और इबादत करते। क्यों? क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल हो रहा। तो वैसे ही ज़ौक़ क्या है, जो चखना, ये बहुत ही मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ वो आप समझिए। अब यहाँ नेक्स्ट आयत में, आयत नंबर 25 में क्या बता रही हैं, जो लोग कुफर करे ऑन टॉप ऑफ दैट क्या करे, कुफर करे बसे लोगों को मस्जिद हराम से रोके। तो यहाँ पर मस्जिद हराम क्या बात हो रही, काबतुल्लाह के रोकने की बात हो रही, और लोगों से मतलब ये बातों से रोके भी, और क्या करें हम लोग, कि यहाँ पर एक बात और भी क्लियर हो रही कि आप लोकल हो या नॉन लोकल हो, सबके लिए बराबर है।
مطلب یہ جو گھر ہے عبادت کا، ہم سب کو وہاں پر اکٹھا ہونا ہے عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکے، دیکھیے اٹ سیلف غلطی کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی روک دے رہے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، وارننگ ہے لوگوں کے لیے جو ہینڈر کر رہے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور جو ایول ایکشنز کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر سورہ نمبر 8 آیت نمبر 34 میں بتاتے یہ لوگ گارڈینز نہیں ہیں، کوئی گارڈینز نہیں ہو سکتے ایکسیپٹ ان کے پاس تقوی ہو۔ آیت نمبر 8 آیت نمبر 34 اور سورہ نمبر 8 مطلب کیوں بتا رہے ہیں کہ گارڈینز کے اندر تقوی ہونا چاہیے؟ کیونکہ مشرک لوگ وہ گارڈینز بنے ہوئے تھے اور ان لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے اور ان کی ظاہری بھی گندگی تھی، باطنی بھی گندگی تھی، مطلب ٹینجبل انٹینجبل وے میں۔ تو یہاں پر اور چیز کیا بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی مطلب سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ہم نے لرن کرا کہ جو فائٹنگ ہے مسجد حرام میں اور سیکرٹ منتھس میں فوربیڈن ہے، حرمت والے مہینوں میں بھی فوربیڈن ہے، منع ہے، اور مسجد الحرام میں فائٹنگ منع ہے، شکار منع ہے، اور لوگوں کو پریونٹ کرنا یہ بھی گناہ میں آتا۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں بھی یہ طرح کا موضوع مینشن کیا گیا۔ تو اب جو ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کرے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، مسجد الحرام سے روک رہے ہیں لوگ۔ اور پھر سملر کائنڈ آف ریفرنس دیا گیا ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں، الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جس کے دل کس چیز میں پیس پاتے، کس چیز میں ان کا دل سکون میں آتا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دل میں پیس کب آ رہا، جب اللہ کا ذکر ہو رہا، تو ان کے دل میں کیا ہو رہا، تطمئن قلوب، اطمینان آ رہا دل میں، پیس اینڈ ٹرانکولیٹی آ رہی۔ تو جب اللہ کا ذکر کیسا کرتے ہیں ہم، اللہ کا ذکر نماز پڑھ کے بھی ذکر ہو رہا، اللہ کے ذکر ہو رہا، قرآن پڑھ کے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا، اور مارننگ ایوننگ دعاز بھی ذکر ہے، اور ہم جو تسبیحات ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ تو جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، آپ کے جو منہ میں مالیکیولز ہیں نا، یہ جو ذکر سے آپ کا منہ بھی ایک تر رہ رہا اچھی بات سے، رائٹ؟ اینڈ دین ہم جیسا دم کر کے بھی وہ پانی پیتے نا، تو کیا ہوتا، وہ دم کر کے جب ایسا کر کے ہم پانی بھی پی رہے ہیں، تو وہ ذکر کی وجہ سے کیا ہوتا، بہت وقت آپ غور کرے ہوں گے کہ آپ دم کرے ہوا پانی آپ خود دم کر کے پیتے کرتے، تو آپ کو کیا ہوتا، پیس اینڈ ٹرانکولیٹی ہوتی۔ Not only you are reciting ayahs, you are reading ayahs, you are doing the zikr of Allah, so this brings peace and tranquility. کوئی بھی چیز پیس اینڈ ٹرانکولیٹی نہیں دینے والی ہے۔ سمجھ رہے ہوں کہ ہم یہ گانا سن لیں گے تو ہمارے دل میں پیس آ جائیں گا، ہم قرآن بھی سنیں گے، گانا بھی سنیں گے، ایک چیز چوز کرنا پڑے گا، یا تو قرآن یا تو گانا، کیونکہ اگر تطمئنہ قلوب ہونا ہے تو پھر قرآن، ذکر ذکر ذکر۔ اب ان لوگ اور کیا کر رہے تھے، رینٹنگ دا ہاؤس، مطلب الذین جعلناہ للناس، اب ان لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں پر ہے، چاہے وہ وزیٹرز ہو یا لوکلز ہو، سب کے لیے حق ہے، وہ آپ نہیں روک سکتے۔ جیسا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تھے عمرہ کے لیے، کیا کر دیے تھے، روک دیے تھے، نہیں آنا۔ تو یہ سارے چیزیں ان لوگ کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو یہ سارے اس میں لانگر یہاں پر ڈیٹیل ہے ابن کثیر میں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، دیٹس انٹائرلی رانگ وے ٹو ڈو۔ اور وہاں پر کسی کی بھی حکومت نہیں چلنے والی ہے، کون سی، مسجد الحرام میں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سب کے لیے ہے،
کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اور اس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ برے عمل کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، یہ سارے چیزیں فوربیڈن کر دیے، اور کوئی چیز بھی اپنی آپ کی ہے بول کے آپ اون بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھیے اس میں بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا، اٹس فار ایوری ون، آپ ورلڈ میں کہیں بھی ہوں گے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، اور برابر ہے اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے، ویدر یو آر لوکل اور نان لوکل، سب کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اور جو اس میں دین کے خلاف حرکت کریں گے تو ان کو ہم دردناک عذاب چکائیں گے۔ تو یہاں پر کلیئر کٹ ایک دھمکی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم ایسا کریں گے تمہارے لیے ایک عذاب دیں گے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے ابراہا کو اور اس کے پورے لشکر کو کمپلیٹلی ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، کمپلیٹلی وینش، ڈسٹروائے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں اپنے گھر کو، لوگ سمجھتے کہ نوز باللہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اٹیک کریں گے سو آن سو فورتھ، نہیں، اللہ will protect the house of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ، but we shouldn't get such kind of thoughts کہ نیگیٹو کونوٹیشن میں کچھ بھی اللہ کے گھر کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27، اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کے اعلان کر دو، تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز سے راستوں سے چل کے آئیں گے۔ تو 26 اور 27 میں اب جو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، پروکلیم کرے، اناؤنس کرے حج کے لیے، اینڈ جسٹ امیجن دیٹ مومنٹ آف ٹائم، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے لوگ، لیکن وَإِذْ بَوَّنَّا لِإِبْرَاهِيمَ، تو اب جب ابراہیم علیہ السلام اناؤنس کرے، لیکن ان کی ایک جو انٹینشن تھا نا کہ لوگ دور دور سے آنا، ان کی جو انٹینشن پیور دل سے تھا، تو اب اس میں پہلے کیا بولے کہ ابراہیم علیہ السلام، آیت نمبر 26 میں دیکھیے کہ اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیا بتائے کہ ماں کانا بیت ان تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور وطہر بیتی، اور اللہ کے گھر کو کیا کرنا ہے، طاہر بیتی، پاک رکھنا ہے، اور للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے، اس کی امپورٹنس ہے، جس طرح طواف کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مائٹ ہیو مینشن کہ نہیں تم نماز پڑھو، رائٹ، لیکن ایکسکلوسیولی ایک ایک ارکان کی بھی بہت اہمیت ہے، اور پاکیزہ رکھو بول رہے ہیں، اور کس طرح یہاں پر بتا رہے ہیں، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، یہ جو سائٹ آف ہاؤس ہے اللہ تعالیٰ کا، کس طرح یہاں پر لوگ آنا، سینکٹیفائی کرنا، اور طواف کرنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اور پھر نیکسٹ اس میں کیا بولے، پروکلیم کرو، اذن کیا ہے، جو اذان بھی بولتے ہیں نا، زور سے پکار کے بولنا، فننا، سب لوگوں کو بولو حج کے بارے میں، اور لوگوں کو آنے کے لیے بلا رہے ہیں دور دور سے، اور یہ جو بات ہو رہی نا، دامرین یاتینا من کلی فجن عمیق، اور پتلے دبلے اونٹوں کی بات، مطلب وین اونٹ از موٹا، اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، ٹریول کرتے جا رہے تو کیا ہوتا ہے، ٹریولنگ جتنے مائلس کراس کرتے جائیں گا اونٹ دبلا بن جائے گا، تو مطلب دے آر کمنگ فرام ویری فار اوے پلیس۔ تو ہم بھی دیکھیے یو ایس سے حج کرنے کے لیے بن جاتے، عمرہ کے لیے جاتے، تو ہم بہت فار اوے پلیس سے جا رہے ہیں نا، اور کلی فجین عمیق کیا ہے، فار اوے پلیس بھی ہے، ڈفرینٹ راؤٹس ہے، اور ایسے اونچے نیچے راستے ہیں جو فلائٹ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، سو آن سو فورتھ۔ تو یہاں پر ایک تو کیا ہے، ریبیوک ہے قریش کے لیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر کیا ہے، توحید کا گھر ہے، اس میں شرک نہیں کرنا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد دلا رہے ہیں، یہ عتیق ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جس میں صرف اور صرف
کیا ہے؟ اچھا، حدیث کا ایک مفہوم ہے جس میں بتاتے کہ کون سا پہلا گھر بلڈ کیا گیا، تو بولتے ہیں کہ مسجد الحرام، پھر اس کے بعد کون سا گھر بلڈ کیا، بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد ہاؤ لانگ بٹوین دیم، اس دونوں کے بیچ میں بولتے کہ اربعون سنہ، تو 40 ایئرس کا بات آتی اس میں۔ اور پھر یہاں پر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں بھی بیان کیا گیا کہ ان اول بیت ودی للناس للذی ببکۃ مبارکن، تو پہلا ورشپ جو پہلا اللہ کا گھر کون سا ہے مین کائنڈ کے لیے؟ بکہ، پہلے بکہ بولتے تھے، اس کا نام ہی مکہ ہے، جو کیا ہے؟ مبارکن ہے، فل آف بلیسنگ ہے، برکت کا گھر ہے۔ اور پھر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125 میں بھی بتائے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کمانڈ کرے تو کیسا پیوریفائی کرے، کیسا طواف اور اعتکاف اور بوئنگ پراسٹریٹنگ کیسا کرے، وہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بلڈ کرے اپنے بیٹے کو لے کے، تو ہم اس سے کیا لرن کرتے؟ کوئی چیز بھی اپن کر لینا الگ بات ہے، جب اپنی اولاد کو لے کے کرتے نا، اس سے کیا ہوتا؟ ایک آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، تو دین سے ہم یہی سیکھتے، صرف ہمارا وربلائزیشن، صرف بولنا اٹس ناٹ کافی، we have to actually you know take them with us. It's like ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ پروجیکٹ کریں گے together and they will come and they will do it. اور پھر کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا ہے، اور بطہر بیتی، سینکٹیفائی کرو یہ ہاؤس کو، تو قتادہ اور مجاہد کیا بولتے ہیں؟ اس کو پیوریفائی کرو شرک سے، اس میں شرک نہیں کرنا ہے، اور پھر یہاں پر طواف کرو، قیام کرو، رکع سجود کرو، ایکسکلوسیولی ہر بات مینشن کی گئی، کیونکہ ہر رکن کی اہمیت ہے، رکوع کرنے کی، سجود کرنے کی، جو ہم نماز نبوی اور نماز کے اذکار ہم یہ جو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو، کیونکہ ایک ایک رکن ہم جب اچھے سے کرتے نا تو ہماری نماز کی قبولیت بھی بہت امپورٹنس ہے، ہم چاہتے کہ ہمارے فل آن فل مارکس آئے نماز میں، تو یہاں پر بھی جو ایکسکلوسیولی ایوری تھنگ از مینشن، تو یہاں پر امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پر تو طواف اور نماز کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، اور آلسو یہاں پر یہ ہے کہ کس طرح پروناؤنس کرے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جب دور دور تک کوئی لوگ نہیں تھے، اور آج دیکھیے دور دور سے لوگ جاتے، ڈیزرٹڈ ایریا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ میں یہ سب کو پروکلیم کر رہا ہوں، میری آواز تو اتنی دور تک نہیں جائیں گی، تو کیسا کنوے ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مین کائنڈ کو ایڈریس کرے اور بلائے کہ حج کے لیے آؤ۔ آج دیکھو ہم دور دور سے نہیں جا رہے، دور دور سے تو بولتے کہ جب وہ اناؤنس کرے سب لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی، تو آج واقعی میں یاتو کا رجالن والا کلی دامرین، سب لوگ کیا ہے بائی فٹ بھی آ رہے ہیں، اور کیا ہے لین کیملز، اب بائی فٹ کیا ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، پیدل چلنے کی اور وہیکل پہ جانے کی، تو دو بھی چیزیں یہاں پر مینشن کی گئی ہے۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں نا، آپ دیکھے ہوں گے کچھ اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں ان لوگ ویل چیئر پہ، یعنی تو پہلے کے میں دیکھ رہی تھی پکچرز، بہت بہت پرانے پکچرز میں بتایا جا رہا تھا کہ ایکچولی جو پیرنٹس کو ان لوگ شولڈر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اتنا زیادہ مجھے ہمبلنس دکھ رہا، مطلب پہلے کے جو اولادوں میں کتنا ہمبلنس تھا کہ اپنے پیرنٹس کو اپنے شولڈر پہ اٹھا کے بھی حج عمرہ کرائے سو ہے، تو آپ ویل چیئر پہ بھی کر رہے ہیں یا اپنا خود طواف کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کی نیت کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ سم ٹائمز نا کچھ سسٹرز بہت زیادہ ایگریسولی بولتے نہیں ہم اپنے پیروں پہ ہی کریں گے، بٹ اللہ نوز یور انٹینشن، انما اعمال بالنیات، تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے پیروں سے بھی کریے، اینڈ آلسو اگر ویل چیئر پہ بھی ہے دیٹ آلسو اوکے، لیکن لوگ دور دور سے دے ول کم فرام ایوری فج، فج کیا ہے؟ بہت دور کی روٹ ہے، فار اوے روٹ ہے، اور فجاج کیا ہے؟ یہ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں بھی وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اس میں بتاتے کیسا فجاج، دور دور سے لوگ آئیں گے، اور عمیق کیا ہے؟ بہت ڈسٹنٹ پلیس کو بولتے، اور دوسرے مفسر بھی اسی طرح سے اس بارے میں بیان کیے، اور ان کا دل کیا ہوگا؟ لو سے بھر جائیں گا،
کیونکہ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ جب ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کعبۃ اللہ، تو کتنا دل ہمارا محبت سے بھر جاتا، اللہ کی محبت، اور ہم ایک ڈفرینٹ پرسن ہو جاتے جب ہم حج کے لیے. دیکھیے آپ حج کر بھی لیے نا، پھر بھی انٹینشن کریے اور ایک بار کرنے اور ایک بار کرنے، کیونکہ اٹس لائک یہ پیاس کبھی مٹنے والی نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کے گھر کو جاتے یہ ارکان کرتے نا، یو آر سو ہیپی، اور آپ کے اندر ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک نئے پرسن بن جاتے آپ، اینڈ یو آر ویری کلوز ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو آخرت کی زیادہ فکر ہوتی حج جب آپ کرتے. تو یہاں پر جب سورۃ الحج کرتے نا، اٹ ریمائنڈز آف کہ ہمارا حج، اور حج سے سملیرٹی کیا ہے معلوم ہے؟ ڈیتھ کی سملیرٹی بہت زیادہ ہے اس میں. اب آیت نمبر 28 اور 29 میں مینشن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو، اور تاکہ مقرر ایام میں ان خاص چوپائیں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ. آیت نمبر 28 اور 29 ٹوگیدر کریں گے انشاءاللہ. پھر چاہیے کہ اپنے مائل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے اور محفوظ گھر کا طواف کرے. اینڈ لائک پارٹ آف دا ریچول جو ہم حج کے ارکان کرتے نا، وہ ساری چیزیں یہاں پر مینشن کیے جا رہے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، اور اس میں وٹنس کر رہے ہیں کہ کتنے سارے منافع ہے، مطلب تمہارے لیے کتنے بینیفٹس ہے. ابن عباس بولتے کہ بینیفٹس کیا ہے؟ یہ اس دنیا کے بھی بینیفٹس رہیں گے اور آخرت کے بھی بینیفٹس رہیں گے. اور بینیفٹس آخرت کے کیا ہے؟ اللہ کا پلیجر ہے. اور میٹیریل بینیفٹس ان دس کیا ہے؟ جو سیکریفیشل اینیمل ہم دے رہے ہیں، جو ہم سیکریفائس کرتے ہیں نا، پورے حج کے ارکان ہوتے پھر ہم سیکریفائس کرتے، عید بھی آتی اور سیکریفیشل اینیمل اس کی بات ہو رہی. اور جو حج پہ الاؤڈ ہے آپ کو ٹریڈ کرنا، اگر آپ کا کچھ بزنس ہے اور آپ وہ حج کے دن بھی آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ میک شور کہ آپ کی عبادت ڈسٹرب نہ ہو، تو وہ الاؤنس ہے، وہ چیز بھی مینشن کی جا رہی. تو ابن عباس جو مفسر ہے نا، اس میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں. اور مجاہد بھی بتاتے کہ بینیفٹس اس دنیا کے بھی ہے اور آخرت کے بھی ہے. پھر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں 198 میں بتایا جا رہا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی سن نہیں ہے اگر تم اپنا فضل ڈھونڈو، تو کوئی اس میں سن نہیں ہے. لائک ایز ائی مینشن بیفور، کوئی بھی اب دنیاوی آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو دیٹس اوکے. پھر اس کے بعد وَيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، پھر اللہ کا نام لو یہ اپوائنٹڈ ڈیز میں، اور پھر جو کیٹل ہے، جو بہیمہ ہے، وہ سیکریفائس کرنا ہے حج میں جو. اور یہ مور ورچوئس ہے ڈیڈس. اور یہاں پر جو ہم دیکھتے نا، یہ جو 10 دن ہے نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ 10 دن جو حج کے 10 ورچوئس ڈیز بولتے نا، 1 to 10 جو حج کے 10 ڈیز ہے. ایون ہم جب حج پہ بھی نہیں جاتے تو ذی الحج کے 10 ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو بولتے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے بھی، تو بولتے کہ ہاں یہ ڈیز بہت ورچوئس ہے، امپورٹنٹ ہے اللہ کے راستے میں جانے سے بھی. لیکن ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے اور کچھ بھی لے کے واپس نہیں آئے ویسا. تو یہ جو ڈیز ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کو بہت بیلیوڈ ہے یہ 10 ڈیز. اس میں کیا کرنا ہے؟ تحلیل، تکبیر، تحمید، اس میں یہ ساری چیزیں کرنا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے. تو یہ اس میں ڈے آف عرفات بھی ہے امپورٹنٹ. ڈے آف عرفات میں بہت زیادہ میک دعا کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امید ہے کہ جب احتسب علی اللہ، بولتے کہ ایکسپیشن ہے. اگر آپ ڈے آف عرفات میں کیا ہے، دیس 10 ڈیز انکلوڈ ڈے آف عرفہ. اور پھر یہ صحیح مسلم اور قتادہ کی یہ روایت ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم روزہ رہیں گے، فاسٹنگ آن دا ڈے آف عرفہ، کیا ہوں گا؟ ایکسپیشن ہوں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے.
प्रीवियस ईयर जो गुजर गया सो ईयर एंड ऑल्सो कमिंग ईयर। तो हम क्यों रखते अरफात के दिन? और बाज़ वक़्त क्या होता मालूम है, कन्फ्यूजन रहता लोगों में, अच्छा हमारे पास का अरफात के दिन भी हम रोज़ा रख लेंगे और सऊदी का, और इस पे बहुत ज़्यादा Q&A आए। आपकी मर्ज़ी है, दोनों दिन भी रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो हम लोकल है, जहाँ का हम है, हम वहाँ का अरफात का डे का रोज़ा रखना है, ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना है। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम जो अनाम है उसको आप दियो, मतलब सैक्रिफिशियल एनिमल दो। और इसमें बोल रहे हैं फ़कुलू खाओ मिन्हा उसमें से, व अतइमू बाइसा फ़कीर, और बोल रहे हैं कि लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी दो, पुअर को भी दो, और खुद भी खाओ, खुद भी पका के खा सकते, क्योंकि एक हदीस में आता कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड करें कि ईच एनिमल का पीस लियो और उसको कुक करो, और उसका मीट भी कुक करे थे, उसका सूप भी बना के पिए थे। और फिर यहाँ पर एहराम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हंट कर सकते, उससे पहले नहीं, ठीक है। और सूरह नंबर 62 आयत नंबर 10 सूरह जुमा में क्या बताए कि फ़ैज़ा कुदियत सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, मतलब जब तुम्हारे काम ये कंप्लीट हो, फ़ंतशिरू मतलब अपने जो काम है दुनियावी एंड जो अपने जनरल चोर्स है उसमें हम बिज़ी हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो हज के अरकान हैं अच्छे से पूरे करो, सैक्रिफिशियल एनिमल भी दो। अब समझो कि आप नज़र करें, आप वाव कर लिए, जो करने का वो करना है, और स्पेशली जो सैक्रिफिशियल एनिमल देना है वो तो आपको कैसा भी देना है। और फिर यहाँ पर तवाफ़ की बात हो रही, किस तरह आप तवाफ़ करेंगे, और ये बैतुल अतीक मतलब जो काबतुल्लाह की बात हो रही, कैसा हम तवाफ़ करना, तो इसमें सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गए हैं। और आयत नंबर 30 और 31 में हम देखते हैं, आयत नंबर 29 में हमने ऑलरेडी देख लिया, नहीं 29 हमको देखना है, इसमें जो बताए ना, फिर चाहे कि अपने मैल कुचैल दूर करो, तो यहाँ पर क्या है कि तफस्सहुम, तो ये मैल कुचैल क्या है, आपके जो मैल कुचैल है, आप जब हज कर लेते ना, ड्यूरिंग द हज आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप पूरे अपने नेल्स भी कट करेंगे, और गैर ज़रूरी जो प्राइवेट पार्ट्स का भी जो क्लीनिंग करना है, एवरीथिंग आप अपने आप को मेक श्योर करेंगे कि अपने आप को कम्प्लीटली प्योर एंड क्लीन करेंगे। तो जो हज के बाद दिस इज़ पार्ट ऑफ इट कि आप ये सब करना है। और फिर उसके बाद अपनी नज़रें पूरी करो, दैट सैक्रिफिशियल एनिमल एंड सो ऑन, एंड ऑल्सो महफूज घर का तवाफ़ करो, एंड देन यू हैव टू गो टू द हरम एंड डू द तवाफ़। फिर आयत नंबर 30 में देखिए, ए अल्लाह के ये अल्लाह का हुक्म है, और जो अल्लाह के अहकाम का एहतराम करेगा तो ये उसके लिए बेहतर है उनका परवरदिगार के नज़दीक, और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल, लाइक यू नो, जो उहिल्लत लकुम अनआम, और कर दिया गया है सिवाय उनके जो तुमको पढ़कर सुनाया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है। तो बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बातों से परहेज करो। एंड अगेन हियर मेंशन कि यहाँ पर बता रहा है कि ज़ालिका वमन यअज़िम हुर्रिमतिल्लाहि फहुवा खैरुल लहु इंदा रब्बिक, और जो ऑनर करना है, सेक्रेट चीज़ का ऑनर करना है, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अपने रब की तरफ से। और उहिल्लत लकुम अनआम मतलब तुम्हारे लिए कैटल क्या है, लॉफुल है, अनाम बहीमा। और फिर उसके लिए आपको इल्ला मा युतला अलैकुम, अगर जिस पे नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। और क्या चीज़ से बचो बोल रहे हैं, फज्तनिबू रिज्सा मिनल औसानी वज्तनिबू कौला ज़ूर, रिज से बचो, आइडल से बचो, और गलत बातों से, बुरे बातें, झूठ से भी बचो। और फिर नेक्स्ट आयत नंबर 31 में बता रहे हैं, हुनफ़ल्लाहि गैरा मुशरिकीना बिही, हुनफ़ा हनीफ की जमा है, तुम एक ही अल्लाह को तुम एक ही अल्लाह के हो जाओ, मतलब यहाँ पर तौहीद की बात हो जा रही है, और उसके और शरीक ना बनाओ, और जो अल्लाह का किसी को शरीक बनाएगा तो वो ऐसा ही है जैसा कि आसमान से गिर पड़ा और फिर
परिंदा उसको उचक ले जाए और हवा किसी दूर जगह उड़ा कर फेंक दे। अल्लाह सुब्हान ताला कभी भी क्या है एक मिसालों से बात को समझाते। तो पहले यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये रिज्क है, ये है, फिर उसके बाद हुनफा मतलब अल्लाह के साथ पार्टनर्स मत बनाओ, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो भी अगर पार्टनर्स बताएंगे उन्हें क्या है कि एक आसमान से गिरे, जैसा कि बर्ड है समझो, अगर उन्हें बीच में वो हो गई और उसको विंड क्या करी, उसको फार अवे प्लेस फेंक दी। कभी आप देखो कोई इंसान है या कोई चीज़ भी ऊपर से नीचे गिरे ना, तो माइन्यूट पीसेस में हो जाते हैं उन लोग, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हम अल्लाह को एक मानना और शिर्क को अवॉइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करना है सिन को अवॉइड करो बोल रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं रिचुअल्स ऑफ हज उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऑनर करो बोल रहे हैं सीक्रेट थिंग्स के। तो सीक्रेट थिंग्स में सब जो अल्लाह की याद दिलाते ना, वो सारे सीक्रेट थिंग्स में आ जाएंगे। क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है तो मैं क्विकली एंड करूँगी। और फिर यहाँ पर उहिल्लत लकुम अनाम, और तुम्हारे लिए अनाम क्या है, लॉफुल है, लेकिन एक्सेप्ट अगर उस पर नाम नहीं लिए अल्लाह का तो वो तुम्हारे लिए प्रोहिबिट है। और फिर इसी तरह से मेंशन भी किया गया था दूसरे सूरों में भी कि क्या क्या प्रोहिबिशन है, मैता, जमेवा खून, सुअर का गोश्त जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिए, जो गिर के मर गए, ब्लो करके मर गए, या ये सारी चीज़ें मेंशन किए गए ना, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। और मतलब शिर्क को कम्प्लीटली बोल रहे हैं, शिर्क और झूठ को मना किया गया। और ये क्या है, रिज्क है, आइडल्स है, शन फॉल्स, ये क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे फॉल्स स्पीच को भी अवॉइड करो, इमोरल सिंस को अवॉइड करो, सारे सिंस की अवॉइड करने की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर और हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन, और फिर बताते तुम एक ही अल्लाह के हो जाओ और उसका शरीक ना बनाओ, और जो अल्लाह का किसी को शरीक बनाएगा तो उसे ऐसा है, जैसा मैंने बताया कि अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहे हैं कि ऊपर से कोई फॉल हुई बर्ड एंड देन क्या हो गई, पूरा पीसेस में हो जाती वो चीज़। तो फिर आयत नंबर 32 एंड 33 बस इसमें एंड करते हैं हम इंशाल्लाह। यहाँ पर ये हमारा हुक्म है, और जो अल्लाह का दीन की निशानियाँ का एहतराम करेगा तो ये अमल दिलों के परहेजगारी में से है, उनमें तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर तक फ़ायदा है, फिर उनको क़दीम घर बैतुल्लाह तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह ये जो भी हम सैक्रिफिशियल एनिमल्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब खाते भी फ़ायदा भी उठाते, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की गई है 32 और 33 में, कि जो सैक्रिफिशियल एनिमल्स है ना, वो एक आंख वाला नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, लीम नहीं होना चाहिए, उसके ब्रोकन बोन्स नहीं होना चाहिए। और बेनिफिट्स ऑफ सैक्रिफिशियल कैमल्स का बता रहे हैं कि क्या है, उसमें दूध भी पीते, उसका हेयर भी यूज़ करते, राइडिंग के लिए यूज़ करते, वो बेनिफिशियल चीज़ें बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तुम जेंटली हर चीज़ को क्या है उस पर जो अल्लाह ताला बताए कि तुम काबतुल्लाह का हाजा बलाग काबा जो ऑफरिंग है यहाँ पर काबतुल्लाह में जो सैक्रिफिशियल एनिमल्स देते, लेकिन हम जब ग्रुप के साथ जाते तो उन लोग खुद ही सैक्रिफिशियल एनिमल दे देते, हम लोग को देने की ज़रूरत नहीं रहती, अपने को ग्रुप से इन्फॉर्म कर देते कि आपका सैक्रिफिशियल एनिमल देखिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आज के जो हम आयतें देखे इसमें हमने देखा कि हज के कुछ मनासिक देखे, और शिर्क की तरदीद हुई इसमें, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुआ करे थे वो दुआ कबूल हुई। इंशाल्लाह हम एंड करते हैं, कुछ लोगों के लिए दुआ का मेंशन किया गया है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हम दुआ कर लेते हैं। दुआ सिस्टर कदीरा के लिए, अल्लाह ताला हम आज जो भी कोशिश करें अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा, जो भी गलती हुई तो वो मेरी गलती है, अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमा, अल्लाह सबके परेशानियां तकलीफ़ दूर कर, अल्लाह सबके लिए आसानी कर, और अल्लाह ताला सिस्टर खदीरा के उनके परेशानियां तकलीफ़ दूर कर दे, और अल्लाह ताला जो नेफ्यू है हाशिम हसीब, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ दूर कर दे। जो सिस्टर सोफिया ने मेंशन किया था कि उनके जो नेफ्यू है सिस्टर खदीरा के, तो अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ दूर कर दे हाशिम हसीब की, और जो जो परेशानी तकलीफ़ में है अल्लाह
ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے۔ اللہ جو مہلک بیماریوں سے گزر رہے ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ اسٹے سیف انشاءاللہ۔ اینڈ کرتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چینل کو سبسکرائب کریے۔ چینل کا نام ہے علم قرآن فار آل بیان۔